السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، مجھے امید ہے کہ آپ سب بچوں نے جو پہلے ہم نے دو سبق پڑھے، تعارف کے بارے میں، کیا آپ کا کیا حال ہے، آپ کا نام کیا ہے، اور آپ کا شہر کیا ہے، اور آپ کا ملک کون سا ہے، تو یہ سبق آپ نے یاد کر لیے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آج جو ہے وہ ہمارا تیسرا سبق ہے، اور تیسرا سبق بھی آج ہمارا بہت مزیدار سبق ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے دعا دعا پڑھیں گے، اور اس طریقے سے دعا پڑھیں گے کہ وہ ہمیں یاد ہو جائے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے وہ دعائیں مانگنی بھی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہم پڑھیں گے پھر اس کے بعد گنتی گنتی بھی ہم پڑھیں گے۔ اور گنتی ہم کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کیونکہ آگے سبق مزید جو پڑھنا ہے اس میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں۔ تو آپ بتائیں گے کہ ہم دو بھائی دو بہنیں ہیں، ایک بھائی ایک بہن ہے، یا میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ تو یہ ساری جب آپ نے پڑھنی ہے تو اس میں آپ کو گنتی یاد ہونی بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے جب اپنی آگے پھر ہم نے سبق پڑھنا ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ میں 8 سال کا ہوں، میں 8.5 سال کا ہوں، میں 10 سال کا ہوں، میں 10.5 سال کا ہوں۔ تو یہاں پر بھی آپ کو گنتی جو ہے وہ کام آئے گی۔ اس لیے آج کا سبق ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم دعا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور دعا کے ساتھ ہم گنتی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آج کا سبق آپ نے دھیان سے یاد کرنا ہے، سننا ہے اچھے طریقے سے، اور پھر اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ چلیں جی، تو آج ہم سب سے پہلے جو ہے وہ دعا پڑھتے ہیں۔ جی، ہماری دعا ہے، اور آپ نے بھی اس طریقے سے میرے ساتھ پڑھنا ہے طرز کے ساتھ، ٹھیک ہے، جیسے جیسے میں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی پڑھتے ہیں۔ ربی ربی یا رحمان، پڑھیں میرے ساتھ، آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ربی ربی یا رحمان، ربی ربی یا رحمان۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے میرے اللہ، ٹھیک ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، ٹھیک ہے، یا رحمان، اے رحمان، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے، ربی ربی یا رحمان۔ اس کے بعد آگے ہے، املا قلبی بالایمان، املا قلبی بالایمان۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، املا قلبی بالایمان۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ میرے دل کو ایمان کے ساتھ بھر دے۔ ٹھیک ہے، دیکھو کتنی اچھی دعا ہے کہ اے اللہ آپ میرے دل کو ایمان کے ساتھ بھر دیجیے۔ دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، ربی ربی یا رحمان، املا قلبی بالایمان، ربی ربی یا رحمان، املا قلبی بالایمان۔ اس کے بعد اگلا ہے، احفظ امی و ابی الغالی، احفظ، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا ہے احفظ، احفظ امی و ابی الغالی۔ احفظ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت فرما، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ، امی کہتے ہیں میری امی کو، اور ابھی کہتے ہیں میرے ابو کو، ٹھیک ہے، اور الغالی کا مطلب قیمتی۔ اس کا ترجمہ کیا بنے گا کہ اے اللہ میرے قیمتی والدین کی حفاظت فرما۔ دیکھیں آپ اپنے والدین کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، پہلے آپ نے دعا کی اپنے لیے، اس کے بعد پھر اب آپ اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ احفظ امی و ابی الغالی، واحفظ لی کل الاخوان، واحفظ، واو کو ہا کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے، واحفظ لی کل الاخوان، ٹھیک ہے۔ یہ اخن کہتے ہیں بھائی کو، اس کی جمع آتی ہے اخوان، بھائی بھائی۔ اس میں جو ہے وہ جو ہم ترجمہ کریں گے تو دونوں کو شامل کر لیں گے، تو ترجمہ اس کا کیا بنے گا، اور میرے تمام بہن بھائیوں کی بھی حفاظت فرما۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے کہ آپ نے اپنے لیے دعا کی، اپنے والدین کے لیے دعا کی، اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کر لی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا بہت اچھی ہے اور اتنی آسان ہے، تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ چلیں جی میرے ساتھ جو ہے وہ مل کر پڑھیں، پوری دعا پڑھنی ہے آپ نے میرے ساتھ مل کر، ربی ربی یا رحمان، املأ قلبی بالایمان، احفظ امی و ابی الغالی، واحفظ لی کل الاخوان۔ تو یہ ہماری دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اس دعا کو آپ سب بچوں نے یاد کرنا ہے، اور اس کو جب آپ دعا مانگے تو آپ نے اس دعا کو مانگنا بھی ہے، ٹھیک ہے، اتنی پکی یاد کرنی ہے، بہت آسان دعا ہے۔ تو یہ ہمارے جو آج کا سبق تھا اس میں ہماری دعا مکمل ہوگی،
اب ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ کون سا ہے؟ گنتی کا، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم نے جو گنتی پڑھنی ہے وہ 1 سے 10 تک کی گنتی پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا گنتی کیوں پڑھنی ہے، کیونکہ آگے ہم نے اپنے بہن بھائیوں کی تعداد بتانی ہے کہ وہ 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، اور اپنی ایج بتانی ہے کہ میں 7 سال کا ہوں، 8 سال کا ہوں، 10 سال کا ہوں، تو وہاں پر یہ گنتی ہمیں آنا بہت ضروری ہے، تو اس لیے آج ہم نے گنتی بھی پڑھنی ہے۔ چلیں جی، تو سب سے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ 1 سے 10 تک گنتی۔ تو ایک کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ واحد، ٹھیک ہے، واحد۔ دو کو کہتے ہیں اسنانی، ٹھیک ہے، اسنانی۔ تین کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثتن۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں آگے، 4 کو کہتے ہیں اربعتن، ٹھیک ہے، اس کے اوپر حمزہ کے اوپر زبر پڑھنی ہے، اربعتن۔ اور 5 کو کیا کہتے ہیں؟ خمستن۔ اب ہم ان کو سب کو ملا کر پڑھتے ہیں، واحد، اسنانی، ثلاثتن، اربعتن، خمستن۔ آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ مل کے، واحد، اثنان، ثلاثتن، اربعتن، خمستن۔ 6 کو کہتے ہیں ستتن، 6 کو کیا کہتے ہیں؟ ستتن۔ اور 7 کو سبعتن، 8 کو ثمانیتن، 8 کو کیا کہتے ہیں؟ ثمانیتن۔ اور 9 کو کہتے ہیں تسعتن، تسعتن۔ اور 10 کو کہتے ہیں عشرتن، ٹھیک ہے، عشرتن۔ اب ہم پڑھتے ہیں 6 کو، ستتن، سبعتن، ثمانیتن، تسعتن، عشرتن۔ اب ہم پوری گنتی ایک دفعہ دوبارہ پڑھتے ہیں، آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ واحد، اثنان، ثلاثتن، اربعتن، خمستن، ستتن، سبعتن، ثمانیتن، تسعتن، عشرتن۔ ٹھیک ہے، اس میں جو آپ نے دیکھا آخر میں زبر زیر لگی ہیں، یہ بھی آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ کی عمر اور جب آپ آگے پڑھیں گے نا اپنے بہن بھائیوں کی تعداد، تو وہاں پر آپ کو یہ زبر زیر جو آپ نے پڑھی ہوں گی یہ آپ کو کام آئیں گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے واحد، اسنان، ثلاثہ ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے آپ نے بالکل اس طرح پڑھنا ہے، واحد، اسنانی، ثلاثتن، اربعتن، خمستن، ستتن، سبعتن، ثمانیتن، تسعتن، عشرتن۔ یہ آپ نے اس طریقے سے 10 تک گنتی یاد کرنی ہے، اور آپ نے یہ بہت پکی یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی پکی یاد کرنی ہے کہ آپ نے ایک سانس میں پڑھ لی ہے ساری۔ جب آپ ایک سانس میں 10 تک گنتی پڑھ لیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کو گنتی یاد ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ نے اوپر دعا پڑھی ہے یہ والی، یہ بھی آپ جو ہے وہ ایک پوری دعا آپ نے ایک سانس میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ایک سانس میں، تو آپ نے 4 سانس میں جو ہے وہ اس دعا کو پڑھنا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی پھر آپ کو پکی یاد ہو جائے گی۔ اور ایک سانس میں 10 تک گنتی جب آپ پڑھ لیں اس کا مطلب ہے گنتی بھی آپ کو یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق کتنا آسان تھا، ہم نے اتنی پیاری دعا پڑھی ہے، اور آپ کو انشاءاللہ دعا یاد کرتے مزہ آئے گا، اور گنتی بھی ہم نے صرف 10 تک پڑھی ہے، یہ بھی سبق آپ کے لیے آسان ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان دونوں کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اس سبق کو، تاکہ آگے جو ہمارا سبق ہے ہم اس کو ہمارا اچھے سے یاد ہو۔ اور آپ نے ایک اور بات کی یاد رکھنی ہے کہ ہم یہ جو آگے ہمارے 2 سبق اور ہوں گے، جب ہمارے 5 سبق ہو جائیں گے تو 5 سبق کے بعد پھر آپ کے جو 5 سبق ہیں ان کا ٹیسٹ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کا ان کا ٹیسٹ بھی لینا ہے، تو اس لیے آپ نے ان 5 سبقوں کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اور جب آپ ٹیسٹ دے دیں گے اور ٹیسٹ میں آپ کے اگر جو ہے وہ آپ نے بالکل ٹھیک لکھا ہوا تو آپ کے پیرنٹس جو ہے وہ آپ کو انعام بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، شاباش۔